بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی اسکالرز کی معلوماتی ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں ابو الفضل سجاودی القادری کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ابو عبداللہ محمد بن ابو یزید الطفیلو سجاودی غزنوی، جسے ابو الفضل سجاودی القاری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی تصوف کی بھرپور تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ اگرچہ قطعی تاریخ ماخذ کی کمی کی وجہ سے ان کی زندگی کی بہت سی تفصیلات مخفی رہتی ہیں، لیکن تصوف، قرآنی، علمی اور روحانیت میں ان کی شراکت نے انہیں اسلامی فکر کی تاریخ میں ایک بااثر شخصیت بنا دیا ہے۔ ان کی میراث صدیوں سے برقرار ہے، خاص طور پر ان کے مزار اور اس تعظیم کے ذریعے جس کے ساتھ صوفیہ اور روحانی متلاشی ان کے احترام کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن ابو یزید، جسے اکثر ان کے القاب ابو الفضل سجاودی القاری کے نام سے جانا جاتا ہے، سجاود میں پیدا ہوئے، جو اس خطہ کی ایک قدیم قصبے میں ہیں جو کہ آج کل جدید ایران کا حصہ ہے، خاص طور پر صوبہ اصفہان کے اندر۔ سجاود جو تاریخی طور پر اپنی مذہبی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے، اسلامی، علمی اور تصوف کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے، جس کے اسے ابو عبداللہ جیسے شخص کے لیے اپنے وقت کی فکری اور روحانی دھاروں سے متاثر ہونے کے لیے ایک مثالی ماحول بنایا۔ تاریخی متون میں ان کی پیدائش کی صحیح تاریخ واضح طور پر درج نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق کی شواہد کی بنیاد پر عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 10ویں صدی کے اوائل میں پیدا ہوئے تھے۔ اس دور میں فکری نشو و نما اور اسلامی تہذیب کے استحکام کا نشان تھا۔ ان کی خاندانی پن سے منظر اور ابتدائی تعلیم کچھ مہم ہے، لیکن یہ بات بڑے پیمانے پر قبول کی جاتی ہے کہ انہوں نے اسلامی اہلیات، قرآنی علوم اور تصوف کی جامع تعلیم حاصل کی۔ ان کے تعلیم، جیسے کہ بہت سے دوسرے قابل ذکر صوفی اسکالرز کے طرح، اس میں قائم اسکالرز سے سیکھنا اور اپنے برادری کے اندر فکری اور روحانی مباحث میں حصہ لینا شامل ہے۔ سجاود کا قصبہ اگرچہ آج وسیع پیمانے پر جانا نہیں جاتا، اسلامی تعلیم کا مرکز تھا، اور غالباً اس نے ابو عبداللہ کی روحانی نشمال کے لیے ایک زرخیز زمین فراہم کی تھی، ایک ایسے علاقے میں پلے پڑے جو فارسی تصوف اور اسلامی تعلیمات سے متاثر تھا۔ وہ ابتدائی طور پر تصوف کے نظریات اور طریقوں سے آشنا ہوا جو اس کے روحانی راستے کی زیادہ تر وضاحت کرتے ہیں۔ انہوں نے غالباً قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، جیسا کہ اس کے بعد کے عنوان القاری، جس کا مطلب ہے قرآن سے ظاہر ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے قرآنی تلاوت کے فن میں مہارت حاصل تھی اور مقدس متن کی گہری سمجھ تھی۔ ابو عبداللہ محمد بن ابو یزید، جو کہ سفر صوفی روایت سے بہت متاثر تھا، تصوف اپنے مرکز میں خدا کے ساتھ براہ راست رابطہ کے ذریعے الہی کے ذاتی تجربے پر زور دیتا ہے، جسے اکثر ذکر خدا کی یاد، سنت اور مراقبہ جیسے طریقوں سے سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ تصوف سے ان کی وابستگی محض نظریاتی نہیں تھی، بلکہ گہری تجرباتی تھی۔ ایک نوجوان کے طور پر وہ اپنے وقت کے قائم کردہ صوفی استاذہ کی رہنمائی میں صوفی متون اور تعلیمات کے مطالعہ میں غرق ہو جایا کرتے تھے، اور ابو عبداللہ کی تعلیمات اور طرز عمل کی خصوصیات، سنیاسی خدا سے عقیدت اور الہی محبت کی آبیاری پر زور دیا گیا تھا۔ ابو عبداللہ کی صوفی تعلیمات کے اہم عناصر میں سے ایک ان کا خیال پر زور تھا کہ ظاہری دنیا خدا کی اندرونی تلاش سے ایک خلفشار ہے۔ ابو عبداللہ جو تھے، وہ ان کی وفات کی صحیح تاریخ اور حالات تاریخی متون میں قطعی طور پر درج نہیں ہے، جیسا کہ اکثر اس دور کے اعداد و شمار کے ساتھ ہوتا ہے۔ تاہم عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال 11ویں صدی کے اوائل میں ہوا تھا۔ ان کی وفات نے دنیا میں ان کی جسمانی موجودگی کا خاتمہ کر دیا، لیکن ان کا روحانی اثر ختم نہیں ہوا۔ ان کی تعلیمات، خاص طور پر ان کی توجہ الہی محبت، تپسیہ اور خدا کی باطنی سفر کی اہمیت پر ان کے بعد آنے والے صوفی
اور علماء کے ساتھ گہرائی سے گونجتی رہی۔ ان کی وفات کے بعد ابو عبداللہ محمد بن ابو یزید ایک قابل احترام مقام بن گیا تھا۔ ان کا غزنوی کا مقبرہ زائرین اور روحانی متلاشیوں کے لیے، ان کا مزار سجاوت کے قصبے میں ہے جو موجودہ ایران کے صوبہ اصفہان میں واقع ہے۔ تو دوستو، سجاوت میں ان کے مزار کا محل وقوع اسلامی اسکالرشپ اور تصوف کی بھرپور تاریخ کے حامل قصبے نے ایک روحانی مرکز کے طور پر ان کی اہمیت کو مزید مستحکم کیا۔ یہ قصبہ خود علمی اور فکری تبادلے کا مرکز تھا۔ صدیوں کے دوران مزار کے متعدد ترین آرائش اور تعمیر نو ہوتی رہی ہے۔ مزار کا آرکیٹیکچر ڈیزائن فارسی اسلامی فن تعمیر کی عظمت اور خوبصورتی کی عکاسی کرتا ہے، جس میں پیچیدہ ٹائلوں کا کام، خطاطی اور تفصیلی آرائش نمونے شامل ہیں جو اس دور کے علامت ہیں۔ مقبرہ بذات خود ایک خوبصورت ڈھانچہ ہے جو اسلامی روحانیت کے وسیع تناظر میں ابو عبداللہ کی میراث کی اہمیت کی ثبوت ہے۔ ابو عبداللہ محمد، جیسے ابو الفضل سجاوت کاری بھی کہا جاتا ہے، ایک ممتاز صوفی، قرآنی عالم اور روحانی رہنما تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔